بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روض الباسم پارٹ نمبر 5، باب نمبر 1 ہے، مضمون نمبر 6۔ لم یکن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجا ولا غلیظا علی الاطلاق، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں معمولی سی ترش روی اور سخت دلی کا بھی کوئی وجود نہ تھا۔ حدیث نمبر 19، حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور عرض گزار ہوئے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف بتائیے جو تورات میں ہو۔ فرمایا، اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، جیسے اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان پڑھوں کی جائے پناہ ہوں گے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے اور آپ ہرگز ترش روح اور سخت دل نہیں ہوں گے۔ آپ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے ہوں گے۔ اللہ آپ کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے آپ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو سنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 20، ایک روایت میں حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے یہ چیز اپنی سابقہ آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پائی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تند خو ہیں نہ سخت دل۔ اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 21، ایک روایت میں حضرت ذکوان بن ابی صالح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ یوں درج تھیں، پہلی سطر میں ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، نہ وہ تند خو ہیں نہ سخت دل۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 7، کانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور نہایت بشاش، برتاؤ نہایت نرم اور طبیعت نہایت ملائم تھی۔ حدیث نمبر 22، امام حسن بن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد محترم سے اہل مجلس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہمیشہ کسادگی اور بشاشت رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
طبعا نرم خو تھے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مقدسہ اور عادت مبارکہ میں ہمیشہ نرمی اور لچک ہوتی تھی۔ نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج تھے اور نہ ہی سخت دل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو سختی کے ساتھ اپنی آواز بلند فرماتے اور نہ ہی کبھی کسی سے سخت کلامی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عیب جو تھے اور نہ ہی بخیل تھے، یعنی طبیعت میں سخاوت، فراخی اور پردہ پوشی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کی امید رکھنے والا نہ کبھی مایوس ہوتا اور نہ ہی کبھی نامراد لوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا ہوا تھا۔ ایک، لڑائی جھگڑے سے، یعنی طبیعت میں بحث اور تکرار اور کیل و کال نہیں تھا۔ 2، کثرت مال و دولت سے، یعنی طبیعت میں کوئی حرص اور طمع نہیں تھا اور ہمیشہ دنیاوی مفادات سے بے نیاز رہتے تھے۔ 3، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مقصد اور بے معنی باتوں سے کلیتاً اجتناب فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور ہر کلمہ بامعنی اور با مقصد ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ 1، کبھی کسی کی مذمت نہ کرتے۔ 2، کسی میں عیب نہ نکالتے۔ اور 3، نہ ہی کسی کی کمزوری سے پردہ اٹھاتے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے الشمائل محمودیہ میں، نیز طبرانی، ابن حبان اور بیہقی نے روایت کی ہے۔ یہاں پہلا باب مکمل ہوتا ہے۔ اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ فصل فی صفت مجلس النبی، باب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کے اوصاف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ امت کے لیے رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت اور فوز و فلاح کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں جہاں علمی و شعوری اور اخلاقی و روحانی فیضان تقسیم ہوتا، وہیں انسانیت کو اس کی اصل مقام و منزل کی طرف رہنمائی بھی دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف گفتار و کلام نہ تھا، بلکہ وہ اصلاح احوال، تہذیب نفس، تنویر عقل اور تعمیر کردار کا مرکز تھی۔ اس عظیم درسگاہ میں دنیاوی تفاخر، شور و گوگا، حسد و کینہ، کبر و رعونت اور تمسخر و استہزاء کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ ان محافل کے جلیس علم و آگہی، حلم و بردباری، شرم و حیا، صبر و اخلاص، شفقت و مروت اور باہمی خیر خواہی کے پیکر تھے۔ مجالس نبوی کی ایک خوبصورتی یہ بھی تھی کہ ان میں بیٹھا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات صرف اسی کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر کسی کی بات سنتے اور مجلس میں بیٹھے ہر شخص کی دل جوئی فرماتے۔ اس فصل میں مذکور احادیث ہمیں محض تاریخی معلومات نہیں دیتی، بلکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے میں کس طرح محبت و الفت کا ماحول قائم ہو، کس طرح علم و وقار کو مجالس کی زینت بنایا جائے اور کس طرح ہر انسان کو عزت و احترام دے کر حقیقی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے۔ آج اگر ہمارے تربیتی اجتماعات، مجلسی زندگی اور دینی محافل ان نبی اوصاف کا عکس بن جائیں تو اس عالم رنگ و بو کو جنت نظیر اور رشک ارم بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ الحدیث 1،
باب نمبر 2 کی حدیث نمبر 1۔ امام حسن بن علی علیہ السلام ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم، حلم، حیا، امانت داری اور صبر کا مرقع ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں آخر میں پہنچتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہی حکم فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کی طرف یکساں توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص یوں محسوس کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ تکریم کا حامل ہے۔ جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ جاتا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھڑا رکھتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک اس کے ساتھ رہتے جب تک کہ وہ شخص خود ہی رخصت نہ لے لیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی، کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا اور نہ ہی کسی کی کمزوریوں کو اچھالا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کشادہ روئی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ کی جگہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مخلوق حقوق میں برابر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں سب برابر تھے، لیکن وہ سب دوسروں کو تقویٰ کے سبب اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اور تواضع اختیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لوگ بڑوں کی توقیر کرتے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے، حاجت مند کی مدد کرتے اور مسافر کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے الشمائل محمودیہ میں اور نیز طبرانی، ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لانے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان تشریف فرما اور مجلس آرا ہونے کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونق افروز ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تعلیم و تربیت کے لیے کی گئی گفتگو جاری رہتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیر ضروری باتوں سے احتراز برتتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مابین باہم الفت اور محبت پیدا فرماتے، انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے متنفر نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کے معزز آدمی کو عزت سے نوازتے اور اسے مزید توقیر دینے کے لیے ان کا سربراہ مقرر فرما دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی صرف تلقین ہی نہ فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس سے محتاط رہتے اور کسی سے اپنی کھندہ روئی
اور خوش خلقی میں کمی نہ آنے دیتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی غیر موجودگی پر پرسی سے احوال کرتے ہوئے ان کی خبر گیری فرماتے اور لوگوں کے آپس میں معاملات کی تحقیق فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھی بات کی تحسین فرما کر اسے تقویت عطا فرماتے اور بری بات کی قباحت بیان کر کے اسے روک دیتے تھے، یعنی بری بات کے نتائج اور عواقب و مضمرات سے آگاہ فرما کر اس سے اجتناب کی تلقین فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں میانہ روی اختیار فرمانے والے تھے، اختلاف فرمانے والے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے باب میں بے التفاتی سے کام نہ لیتے، مبادا وہ دین سے غافل و لاپرواہ ہو جائیں اور باطل کی طرف مائل ہو جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاص انتظام موجود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے اور نہ حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا وہ سب سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل وہی تھا جو دوسروں کی خیر خواہی میں سب سے بڑھ کر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں بلند رتبہ وہی تھا جو مخلوق کے غم گساری اور اعانت میں بہترین عمل کا حامل تھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے الشمائل محمودیہ میں، نیز طبرانی، ابن عساکر اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت زید بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں تمام لوگوں سے زیادہ باوقار دکھائی دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اپنے منہ اور ناک سے کوئی چیز نہ نکالتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے المراسیل میں روایت کیا ہے۔ یہاں باب نمبر 2 مکمل ہوتا ہے، پیج 80 تک، اور پیج نمبر 81 سے باب نمبر 3 فصل فی الاوصاف نطق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و کلامہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور کلام مبارک کے اوصاف۔ بعض کلمات اور اسالیب صدیوں بعد بھی دلوں پر وہی اثر رکھتے ہیں جیسے صدیاں قبل سننے والوں کے لیے مؤثر القلوب تھے۔ انسانیت کی تاریخ میں اگر کسی ہستی کی گفتار میں ایسا دوام، شیرینی، حکمت اور اثر آفرینی یکجا ہے تو وہ ذات صرف رسول اکرم شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام محض الفاظ کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ دلوں کی شفا، عقلوں کی رہنمائی اور کردار کی تعمیر کا ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو فصیح و بلیغ، الفاظ میں توازن، انداز میں ٹھہراؤ اور اسلوب میں شفقت و حلم کی جھلک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں نہ غیر ضروری طوالت ہوتی کہ طبع اکتا جائے اور نہ ہی ایسا اختصار کہ مخاطب مفہوم تک نہ پہنچ سکے، بلکہ ہر جملہ جامع، واضح، موضوع اور دل نشین ہوتا۔ یہ فصل اسی مبارک اسلوب گفتار کے بیان پر مشتمل ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ سننے والے اسے بآسانی سمجھ بھی لیتے اور یاد بھی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے اس کے فہم، ذہنی سطح اور مزاج کے مطابق گفتگو فرماتے۔
کبھی بات کو دہرا دیتے تاکہ سامع اچھی طرح سمجھ لے، اور کبھی مختصر بات میں نہایت جامع پیغام دے دیتے۔ یہ احادیث مبارکہ نہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے معمور کلام کی عکاس ہیں، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ کلام اگر خیر و فلاح، عزت و وقار، فہم و ادراک اور مقصدیت کے ساتھ ہو تو وہ محض گفتگو نہیں بلکہ دعوت و اصلاح اور قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک نہایت واضح ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور الفاظ میں عمدہ روانی ہوتی۔ حدیث نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلام کرتے تو کلام کو 3 مرتبہ دہراتے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ اور اتنا وقفہ ہوتا کہ جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتا وہ اسے آسانی سے یاد کر لیتا۔ اسے امام مسلم نے، احمد نے مذکورہ الفاظ سے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو ایسا تھا جس میں ہر لفظ جدا جدا ہوتا اور اسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر اور صاف لفظوں میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، پیج نمبر 84 تک مکمل ہوا۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی پارٹ نمبر 6 میں 6 باب میں آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔